الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میثاق مدینہ کے تناظر میں اقوام متحدہ کے عالمی منشور پر ہم نے بات شروع کی تھی۔ ان دونوں کے درمیان تضادات کون کون سی ہے اس پر ہم نے بات کی تھی۔ آج اس پر مزید بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میثاق مدینہ اور اقوام متحدہ میں ایک تضاد یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر یا عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں پر عمل درآمد کا نہ ہونا۔ اس وقت اقوام عالم میں دو قسم کی قومیں ہیں، دو قسم کی ریاستیں ہیں۔ ایک وہ جو خود مضبوط ریاستیں ہیں، اور یا کمزور وہ ریاستیں جو ان طاقتور عالمی ریاستوں کے حواری ہے، ان پر ان کا ہاتھ ہے۔ اور دوسری کمزور ریاستیں، غریب ریاستیں، پسماندہ ریاستیں ہیں۔ تو دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو اقوام متحدہ میں جب بھی بڑی ریاست کے مفادات کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پر ان کے قراردادوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور نہ ہی ان پر عمل درآمد ہوتی ہے۔ اور جب کمزور ریاستوں کی بات آ جاتی ہے، بے آسرا ریاستوں کی بات آ جاتی ہے، ان کے حوالے سے جو بھی قراردادیں پاس ہوتی ہے فوراً ان پر عمل درآمد کی جاتی ہے۔ یہی معاملہ عالمی عدالت انصاف کا بھی ہے کہ کمزور ریاستوں کے حوالے سے ان کا فیصلہ فوراً ان پر عمل درآمد کی جاتی ہے، نافذ کی جاتی ہے۔ لیکن طاقتور ریاستوں کے حوالے سے ان کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اسے نافذ کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے اس پر بات کی تھی کہ غزہ کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے عالمی عدالت انصاف میں فیصلے ہوئے، لیکن اس پر کسی قسم کا عمل درآمد نہ ہوا۔ اس کے حوالے سے اگر میثاق مدینہ کو دیکھا جائے تو میثاق مدینہ کے اندر جو بھی قانون تھا، جو بھی قانون تحریر تھا، اور اس کے حوالے سے جو بھی قبیلہ مخالفت کرتا، اس کی عہد شکنی کرتا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہوتا یا کمزور، اس پر نافذ کی جاتی ہے۔ میثاق مدینہ کے تناظر میں ان کو سزا دی جاتی تھی، ان کے خلاف اقدام کی جاتی تھی۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یا عدالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بھی مقدمہ پیش ہوتا، فریقین کی طاقت یا فریقین کے رعب، دبدبے یا ان کی کمزوری اور بے بسی کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ انصاف کے اصولوں پر ان کے درمیان فیصلہ کی جاتی اور اسی فیصلے پر فوراً عمل درآمد بھی ہوتی۔ خلاصہ یہ کہ میثاق مدینہ کے نقش قدم پر یا میثاق مدینہ کے طرز پر بننے والی عالمی منشور اقوام متحدہ کا یہ عالمی ادارہ یا عالمی عدالت انصاف اگرچہ بنی ہے، لیکن وہاں پر جو جس طرح قوانین پر یا فیصلوں پر عمل درآمد ہوتی تھی، یہاں اقوام عالم میں عالمی عدالت انصاف، جنرل اسمبلی کی قراردادوں یا عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب تک اقوام متحدہ کے اندر، سلامتی کونسل کے اندر، جنرل اسمبلی کے اندر تمام اقوام کے ساتھ، تمام ریاستوں کے ساتھ، تمام ممبر ممالک کے ساتھ یکساں سلوک روا نہ رکھا جائے اور سب کے حوالے سے ان کی قراردادوں پر یکساں طور پر عمل درآمد نہ کی جائے، عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں پر یکساں طور پر عمل درآمد نہ کی جائے، دنیا کے اندر امن و امان قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میثاق مدینہ کے اندر یہ بات تحریر تھی، میثاق مدینہ کے اندر یہ بات ذکر تھی کہ اس کے تمام ممبر ممالک کی حیثیت ایک قوم کی طرح ہوگی، معاشرتی اور سیاسی طور پر یہ سارے ایک قوم کی طرح رہیں گے۔
اگر کسی نے بھی ان میثاق مدینے میں شامل کسی بھی قبیلے کے اوپر حملہ کیا تو یہ تمام قبائل پر حملہ تصور کی جائے گی اور اس کے خلاف سب مل کر دفاع کریں گے۔ اسی طرح اگر ان قبائل کے درمیان تنازع پیدا ہو جائے تو یہ سب اپنے تنازعات خود حل کریں گے، یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم عدالت نبوی میں حاضر ہوں گے اور ان کے درمیان انصاف پر فیصلہ کی جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ختمی ہوگا۔ لیکن اگر اقوام متحدہ کو دیکھا جائے، عالمی عدالت انصاف کو دیکھا جائے، تو یہاں پر حالات یہ ہے کہ خود اقوام متحدہ کے ممبر ریاستیں ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہے اور یہ خود اپنے فیصلے کرتے ہیں، اور یہاں پہ اقوام متحدہ کے اندر پھر یہ ہمت نہیں، طاقت نہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ ان ریاستوں کو روکے، اپنے ممبر ممالک کے درمیان تنازعات اور جھگڑوں کو ختم کرے، اور یہ ساری ریاستیں اور ان ساری ریاستوں کو جنگ سے باز رکھے، بلکہ خود اقوام متحدہ کی ممبر ریاستیں اس وقت طاقتور ریاستیں کمزور ریاستوں کے اوپر حملہ آور ہو کر وہاں پہ تباہی و بربادی مچا رہے ہیں، وہاں پر انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں، انسانی اقدار کو تباہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر دنیا امن و امان چاہتی ہے تو جس طرح میثاق مدینے کے تحت قبائل عرب کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم کی گئی، ان کے درمیان تنازعات ختم کیے گئے، تنازع کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرتے تھے، اور بیرونی طاقت یا بیرونی حملے کی صورت میں سب متحد ہوتے تھے، تو یہی صورتحال اگر اقوام عالم کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر قائم ہو جائے کہ اقوام متحدہ کے تمام ممبر ریاستیں اپنے تنازعات خود یا تو پرامن طریقے پر حل کرے، یا تنازع کی صورت میں عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرے اور ان کے فیصلے کو تسلیم کرے، اور بیرونی دباؤ، بیرونی حملوں کی صورت میں یہ متحد رہے، تو دنیا کے اندر تب امن قائم ہو سکتی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اقوام متحدہ کو اگر دیکھا جائے، چونکہ یہ ایک انسانی دستور ہے، انسان کا بنایا ہوا دستور ہے، الہامی دستور نہیں، رب کائنات کی دستور نہیں، قانون نہیں، تو انسان کے بنائے ہوئے قانون میں لازماً ترمیم کرنا پڑتا ہے، وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، زمانہ گزرنے کے ساتھ ان میں ترمیم کرنی پڑتی ہے، ورنہ پھر یہ وقت کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ تو 1945 میں بننے والی یہ اقوام متحدہ یا اس کا عالمی دستور یا اس کے عالمی ادارے، اور یہاں پہ اب 2025 کے اندر حالات یکسر تبدیل ہو چکے ہیں، اب حالات مختلف ہو چکے ہیں، وقت مختلف ہو چکی ہے، لہٰذا اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر بھی ترمیم، یہ عالمی منشور کے اندر بھی ترمیم کی جائے، ان کی پالیسیوں کے اندر، ان کے اداروں کے اندر ترمیم کی جائے، کیونکہ اب دنیا کی بہت سے ریاستیں ایٹمی طاقت پکڑ چکی ہے، اب سوشل میڈیا، پریس میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اب آئی ٹی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب اس دور کے تقاضے، ضروریات اور اس دور کے خدشات اور اس دور کی حالات یہ 1945 سے یکسر مختلف ہے، اور اب اقوام کی تعداد میں وہ اقوام متحدہ جس کی بنیاد تقریباً 30 ریاستوں نے رکھی تھی، اب اس کے ممبران کی تعداد 193 تک پہنچی ہے۔ اب یا اس زمانے کے اندر ایک ملک کا مسئلہ، ایک ملک کے اندر خانہ جنگی کا مسئلہ یا دو ریاستوں کے درمیان ٹکراؤ کا مسئلہ محض ان ریاستوں تک نہیں رہتے، بلکہ اس کے اثرات پوری اقوام عالم تک پہنچتی ہے۔ لہٰذا اگر اقوام متحدہ کے ثمرات دیکھنی ہیں تو لازمی ہے کہ اس کے دستور میں، ان کے اداروں کی پالیسیوں میں ضروری ترمیم کی جائے، رد و بدل کی جائے۔ اگر ان اقوام متحدہ کے حوالے سے میثاق مدینے میں ہم نے بات کی، اگر ان کمزوریوں کو ختم کی جائے تو بے شک اقوام متحدہ کے ثمرات لوگ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس کے بہت سے فوائد ہیں، ثمرات ہیں، ان کے اس کوتاہیوں، کمیوں کے باوجود بھی، ناکامیوں کے باوجود بھی، کہ دنیا نے نہ تو تیسری عالمی جنگ دیکھی،
اور نہ ہی اگر اقوام متحدہ نہ ہوتا تو دنیا کے حالات اب ایسے نہ ہوتے، لیکن ضرورت اس میں ترمیم کی ہے، تبدیلیوں کی ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔